بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان ہے بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ فصل چہارم، ولایت کا ظہور میدان غدیر میں کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 261، پسندیدہ دین۔ لفظ رضیت و رضی کے مادے سے مشتق ہے۔ رضی کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں موافقت اور میلان کا اظہار رکھنا۔ اکثر مفسرین نے اس کے معنی اختیار اور برگزیدہ کے کیے ہیں۔ اسلام کا مادہ اصل میں یہ لفظ مخالف کی دشمنی کا متضاد ہے اور ہر شدید قسم کی ظاہری اور باطنی موافقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسے مقام پہ کہ وہاں کوئی مخالف یا اختلاف جہاں موجود نہ ہو۔ اسلام کے معنی تسلیم اور فرما برداری کے ہیں۔ اس کے دو مصداق ہیں۔ نمبر ایک، شریعت، وہ شریعت جس کی تبلیغ اور ابلاغ کی ذمہ داری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھی، اسی لیے تو آپ کے پیرووں کو مسلمان کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ بن عمران کی شریعت کو یہودیت اور ان کے پیرووں کو یہودی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم کی شریعت کو مسیحیت یا نصرانیت کہتے ہیں اور ان کے پیرووں کو مسیحی یا نصرانی کہا جاتا ہے۔ یہی اسلام کا واضح مصداق ہے۔ نمبر دو، ایک قدر جامع اور مشترک جو تمام ادیان الہی کے درمیان ہے۔ خداوند کریم کے نزدیک یہی دین قابل قبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیہ نمبر 19۔ سچا دین تو خدا کے نزدیک یقیناً بس یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو خواہاں ہوگا، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اس تعبیر کا فلسفہ اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تمام ادیان میں جامع و کلی ہے۔ تسلیم کرنا، خداوند کریم اور ان کے احکام کے سامنے اطاعت و فرما برداری کرنا، مورود بحث آیے میں پہلا مفہوم مراد لیا گیا ہے۔ ادیان الہی اپنے اصلی اور کلی خطوط میں کثیر ادلہ رکھتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے سے بعد آنے والی نبی کا مژدہ سنایا ہے اور اپنے سے پہلے والے انبیاء کی تصدیق فرمائی ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ یہ طریقہ ایک مکمل تعلیم اور آموزش کے دورے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جو نرسری بلکہ اس سے بھی قبل جب اسے تعلیم کے لیے آمادہ کر رہا تھا اور اسکول کی ابتدائی کلاسوں سے لے کر یونیورسٹی کی اختتامی کلاسوں تک کے ہر ایک مرحلے کو شریعت اور منہاج کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت اور طرز عمل مقرر کیا۔ شرع میں تکامل، جیسا کہ اشارہ ہو چکا ہے کہ دنیاوی حیات میں انسان کے لیے حقیقی سعادت کی راہیں متعین کرنا دین ہے، یعنی انسانیت کے مقام پر پہنچانا اور قرب الہی کی منزل پر فائز کرنا دین ہے۔ تبھی تو دنیاوی امور کو آخرت کے معنوی کمالات سے ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک طول تاریخ میں بشر اور انسانی معاشرے کے فرہنگی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی وغیرہ کے لحاظ سے جتنے بھی ارتقاء و تکامل کے مراحل طے کیے ہیں، ان میں شریعت الہیہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ سب کچھ شریعت کی ہم آہنگی اور تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ انسانوں نے اپنی زندگی کی ابتدا میں مکمل فکری اور ثقافتی محبت کو ملحوظ رکھا ہے۔ ایسا مکمل انسانی معاشرہ ایک اچھے اور مکمل اجتماع ہی سے ممکن ہے۔ اس کے لیے اہم ترین چیز یہ تھی کہ ایک مناسب اور اہم آئین اس کے لیے وضع بھی ہو اور اس کا ابلاغ بھی ہو۔ پھر انسان کے تکامل کے لیے ایک مکمل ترین شریعت کا اہتمام اور ابلاغ فرمایا گیا تاکہ انسان کے لیے تمام ضروری سوالات کے جواب دیے جا سکیں۔ ایک مکمل ترین شریعت کی وضعیت اور ابلاغ کے لیے اب کے بعد یہ فائل ہی بند کر دی گئی، چونکہ اس شریعت کی خصوصیات اور امتیازات میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ قیامت تک کی انسانی ضروریات اور احتیاجات کا مکمل طور پر جواب دے سکتی ہے۔ سورہ نحل آیہ نمبر
نواسی، ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ ایک انتہائی قابل توجہ نقطہ یہ کہ تکامل اور شرح سے مراد یہ نہیں کہ شریعت اپنے حد نصاب کو پہنچ کر کمال کی طرف نازل ہوئی ہے، یا پھر طول تاریخ میں اس نے تکامل و ارتقاء کے تمام مراحل طے کیے ہیں اور ضروری کمال تک پہنچ گئی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ شریعت اپنے حد نصاب کے مطابق ایک ایسے کمال کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ اپنے دور کے تمام جوابات دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تبھی تو بعض ادوار اور زمانوں میں شریعت ایک خاص نبی پر نازل ہوتی رہی ہے، پھر مذکورہ نبی کے بعد جب تک اس میں جواب دینے کی صلاحیت موجود رہی یہ باقی رہی۔ اس کے بعد پھر نئی شریعت جو حد نصاب کو پہنچی ہوئی تھی اس کے ذریعے ضروری جوابات دیے جاتے ہیں۔ اسی شریعت نے رسمیت پیدا کی اور ساتھ ہی اس سے قبل والی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے۔ لہذا یہ کسی طرح بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ادوار اور ان کی شرائع سے یہ شریعت مکمل ہوئی ہے، بلکہ نئی شریعت گزشتہ شریعت کو ہمیشہ منسوخ کر دیتی ہے اور نئی شریعت عصر جدید کے تقاضوں اور سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ قرآن تحریف سے منزہ ہے۔ دوسری طرف سے انبیاء کا اصلی وظیفہ اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک مکمل ترین شریعت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ گزشتہ شریعت کی ایک حسین پیرائی میں تحریف کا عندیہ بھی دیں۔ چونکہ قرآن کریم کا دامن تحریف اور تغیر و تبدل سے دور اور اس کے معارف فساد و خطا سے محفوظ ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 40-41۔ حالانکہ یہ ایک معزز کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے اور لائق ستائش خدا کی نازل کردہ ہے۔ قرآن کریم نے خاتم الانبیاء کے عنوان سے تعارف کرایا، سورہ احزاب آیت نمبر 40، جبکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، جبکہ ارشاد ہوا ہے کہ آپ کی بعثت کے ساتھ ہی ایک مکمل ترین شریعت بھی ظہور پذیر ہوئی کہ جس میں تکامل ہو سکتا ہے اور نہ فساد، پس زوال اور تحریف دونوں کا شریعت میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں تحریف لفظی یعنی کمی و زیادتی کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، البتہ تحریف معنوی اور اس کے محتوا قرات جدید وغیرہ بہرحال ممکن ہے۔ قرآن کریم کو سپر قرار دینا جیسے کہ جنگ صفین کے میدان میں ہوا، اس نے پسر نابکار کو نجات دے دی، مگر یہ ممکن اور مؤثر ہرگز نہیں ہے۔ البتہ قرۃ جدید کو نوک نیزہ پر بلند کرنا اور ڈھال بنانا بڑی آسانی سے ممکن ہے۔ اس قسم کی تحریف جانشین نبی اکرم اور عالموں اور دانشوروں سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ شریعت اسلامی کا تدریجی ابلاغ۔ شریعت اسلام گزشتہ شرائع کی تکامل یافتہ صورت ہے جو ایک ترقی یافتہ معاشرے کے لیے وضع فرمائی گئی۔ اس نے خود اعلان و ابلاغ کے مرحلے میں تدریجاً تکامل پایا، اس طرح کہ غار حرا میں سورہ علق کی پہلی آیت اور امین وحی الہی کا متجلی ہونا سردار انبیاء کے ذریعے ممکن ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آیات اور جدید احکامات بھی نازل ہوتے رہے۔ یہ کنایہ ہے کہ شریعت اپنے کمال نہائی اور مطلوب تک پہنچ گئی ہے اور دین جسے پروردگار نے انسانوں کے لیے منتخب فرمایا ہے کی پیروی کرنے اور ہدایت طلب کرنے کے سلسلے میں اپنی رضائیت کا اعلان کرتے ہوئے یوں تعارف کروا رہا ہے: رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہی وعدہ تھا کہ جو خدا سبحان نے مومنین اور مسلمانوں سے کر رکھا تھا۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح جانشین بنائے گا جس طرح دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا، اسے پائیدار ضرور بنائے گا۔ یہ رضائیت ابلاغ سے مربوط ہے۔ یہ دین کمال اور تمام ہونے کے لحاظ سے اس حد اور درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ خداوند کریم راضی ہو گیا اور یہ انسانیت کا دین قرار پایا ہے، چونکہ خداوند کریم ہمیشہ ایسے امور پر ہی راضی ہوئے ہیں۔ الیوم سے مراد جو کچھ قبل ازیں گزرا ہے وہ کلی طور پر تفصیلی بحث تھی اور آیہ کریمہ کے ایک حصے سے متعلق تھی، یعنی یہ اس کا ایک کلامی حصہ تھا۔
اس کا ضمن میں یقیناً واضح ہو گیا کہ صدر اسلام کے دنوں میں سے ایک دن ایک عظیم حادثہ رونما ہوا جس کی خصوصیات قرآن کریم نے اس انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، وہ دشمن جو اسلام کی نابودی کی آس لگائے بیٹھے تھے اور اپنے لالچی دانت تیز کیے بیٹھے تھے، ان کی امید نا امیدی میں تبدیل ہو گئی۔ نمبر دو، امید کے نا امیدی میں تبدیل ہونے سے بھی بڑھ کر دشمنوں نے اپنی فعالیت کو روک دیا تھا، چونکہ وہ مسلمانوں سے قدرے سہم گئے تھے۔ نمبر تین، امکان موجود تھا کہ مسلمان ادھر ادھر پاؤں مارتے ہوئے اس عظیم نعمت کا کفران کر بیٹھے ہیں، جس کا خمیازہ وہ خدا کے غضب اور کفار کے مسلط ہونے کی صورت میں بھگتیں گے۔ ان کے اندر امید کی ایک نئی لہر دوڑ پڑتی تھی، تبھی تو اس مسئلے کے پیشگی اقدام کے طور پر فرمایا وَأَخْشِعُونَ۔ نمبر تین، کیفیت کمال کی پیش رفت دین الہی میں ایجاد ہو گئی جو اس کے تکامل کا باعث بن رہی ہے۔ نمبر پانچ، کمیت تمام یعنی مطلق نعمت الہی میں ولایت ایجاد کی گئی اور اسے مرحلہ اختتام و اتمام پر پہنچایا گیا۔ نمبر چھ، مرحلہ ابلاغ پر خدا راضی ہوا اور دین اسلام لوگوں کا ابدی دین قرار پایا۔ یہ اسلام کا ایسا عظیم اور برجستہ دن ہے جو تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ اس سے مراد شاید وہی معین و مشخص دن ہے جو درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، روز ولادت باسعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، روز بعثت، جیسا کہ ممکن ہے کہ عصر سے مراد والعصر ان الانسان لفی خسر، سورہ عصر آیت نمبر 1 اور 2 میں عصر بعث ہوا ہو۔ نمبر تین، شاید اس سے مراد یوم النظار ہو کہ ہجرت کے تیسرے سال اور اس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی دعوت کا اعلان فرمایا۔ نمبر چار، اس سے مراد ہجرت کا دن ہو جب مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کر کے مشرکین کے چنگل سے نجات پائی۔ نمبر پانچ، اس سے مراد مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمانے کا دن ہے جب حکومت اسلامی تشکیل پائی۔ نمبر چھ، مراد وہ دن ہو جس دن جنگ بدر ہوئی، وہ مشرکین کے لیے سخت دن تھا، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، سرداران مشرکین ہلاک ہوئے۔ نمبر سات، جب جنگ احد ہوئی جس کے پہلے مرحلے پر وہ مشرکین شکست سے دوچار ہوئے، مگر اس کا تیسرا مرحلہ جو حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے وہ خائفانہ ہے۔ نمبر آٹھ، جس دن جنگ خندق ہوئی جس کا ایک نام جنگ احزاب بھی ہے، مگر عمر بن عبدود کے قتل کے بعد مشرکین کے فرار کو ختم سمجھا گیا۔ پیغمبر اکرم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اب تک ہم پر ہمیشہ چڑھائی کی گئی اور حملے کیے گئے، ہم دفاع کرتے رہے، مگر اب کی بار ہم پر حملہ ہوا اور ہم اپنے گھروں میں گھیر لیے گئے۔ نمبر نو، مدینہ منورہ کے یہودیوں نے جس دن شکست کھائی وہ دن مراد ہو، یعنی بنی قنیقہ، بنی نفسیر، بنی قریظہ نے یہ داخلی دشمن تھے اور آستین کے سانپ تھے، ان کی شکست سے مسلمانوں کو وافر تعداد میں خراج اور مال غنیمت ملا۔ نمبر 10، شاید فتح خیبر کا دن ہو جب یہودیوں کا مضبوط ترین قلعہ اور اس کا آہنی دروازہ اکھاڑ پھینکا گیا، یوں مدینہ کے نواح میں موجود یہودیوں کی بہت بڑی چھاؤنی تباہ کر دی گئی۔ نمبر 11، جس دن امرۃ القضا متحقق ہوا، یہ سال ہفتوں میں ہجری کو انجام پایا۔ مسلمان مشرقین کی نگاہوں کے سامنے سر اٹھائے بڑی شان و شوکت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور اپنے مذہب کے مطابق عمرہ ایسی عبادت بجا لائے۔ نمبر 12، جس دن صلح حدیبیہ ہوئی جو فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس سے سورہ فتح کو شان نزول میسر آئی۔ بقول جناب زہری کی اس فتح سے قبل مسلمانوں کی اتنی بڑی فتح نصیب نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 13، جس دن فتح مکہ ہوئی سردار مکہ کے مظالم تہ خاک جا ملے، جس سے کفار و مشرقین کی کمر ٹوٹ گئی۔ نمبر 14، جس دن سورہ بارات کی پہلی آیت نازل ہوئی، ان کا اعلان ہجرت کے 9ویں سال کیا گیا، جس نے جزیرۃ العرب پر آباد مشرقین کے سکون کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔
ان کی تحقیر کی گئی اور انہیں تنگ نظر قرار دینے کے بعد ایک دباؤ کا شکار بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ نہ صرف اپنی جاہلانہ رسومات پر عمل نہیں کر پا رہے تھے بلکہ اس کے بعد مسجد الحرام میں داخل ہونے کا حق بھی ان سے سلب کر لیا گیا تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ اے ایمان والو، مشرکین تو بلا شبہ ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ نمبر 15، اس سے مراد شاید روز عرفہ یعنی 9 ذی الحج ہجرت کا 10واں سال ہے، جب اسلام اپنی اوج پر پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں کی واضح اکثریت حج بجا لانے پیغمبر اکرم کی قیادت میں خانہ کعبہ پہنچ چکی تھی۔ آپ حج بجا لانے کا طریقہ سکھا رہے تھے۔ اس کے متعلق اہل سنت کی کتب میں خلیفہ دوم اور دوسرے راویوں سے کثیر تعداد میں روایات نقل کی گئی ہیں۔ عامہ کے نزدیک مذکورہ آیہ کریمہ سے مراد یہی دن ہے۔ ان کا دعویٰ ہے چونکہ یہ آیت عرفات کی سرزمین پر نازل ہوئی۔ نمبر 16، اس دن جس دن اس آیے میں موجود احکام نازل ہوئے۔ نمبر 17، پیغمبر اکرم کی رحلت کا دن، اس دن تمام آیات اور احکامات یقیناً نازل ہو چکے تھے۔ مذکورہ نظریات کا جائزہ۔ مذکورہ بالا احتمالات میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے، چونکہ مذکورہ آیے میں جن 6 خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ان مذکورہ ایام میں سے کسی ایک دن میں بھی نہیں پائی جاتی۔ یہ صرف نظریات ہیں، کوئی ان کا قائل نہیں ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر گرامی کی قدر ولادت باسعادت کا دن۔ اگرچہ تاریخ بشریت میں ایک اہم ترین دن ہے، اس دن کسرا کے محلات کے کنگوروں کا گرنا، سعدہ کے دریا کا خشک ہونا، فارس کے آتش کدے کا بجھ جانا وغیرہ، یہ سب اسی مبارک دن کی برکات تھیں، مگر اکمال دین، اتمام نعمت اور کفار کی مایوسی والی بات اس دن بھی ہرگز نہ تھی۔ نمبر 2، اس سے روز بعثت بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ حادثہ ہے جس کے متعلق صرف حضرت علی اور حضرت خدیجہ جانتے تھے۔ کفار تو بالکل اس سے بے خبر تھے، تو پھر نا امید کیسے ہو گئے؟ مزید برآں روز بعثت تو ظہور دین کے آغاز کا دن تھا۔ صرف سورہ علق کی چند آیات بذریعہ وحی آپ پر نازل ہوئیں، پس یہ دین کے کامل ہونے کا دن ہرگز نہیں قرار دیا جا سکتا، اور اس سے قبل جزیرۃ العرب میں کوئی دین موجود نہ تھا کہ جس کی نابودی کے لیے کفار برسر پیکار رہے ہوں، اور وہ مشن بعثت والے دن مکمل ہوا ہو۔ نمبر 2، یوم الانذار، جس دن پیغمبر اکرم نے عمومی دعوت کا اعلان کیا، یہ دن بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس دن سرداران کفار مایوس نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو اسلام کی نابودی کی خاطر مزید برانخیزہ ہوئے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے لگے۔ ان کا اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، جبکہ دوسری طرف سے دین کا ایک حصہ ہنوز مرحلہ ابلاغ کو نہیں پہنچا تھا۔ ابھی تو مرحلہ کمال کافی دور تھا۔ نمبر 4، روز ہجرت بھی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولاً ہجرت مشرکین مکہ کے خوف اور ایذا رسانی کے نتیجے میں ہوئی، اس سے کافر ہرگز نا امید نہیں ہو سکتے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ ہجرت حکومت اسلامی کی تشکیل کا مقدمہ بنی ہے اور اوس و خزرج کے اتحاد وحدت سے مشرکین نا امید ہوئے ہیں، تو یہ بات پھر بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلامی حکومت کی تشکیل خونی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے۔ ثانیاً، روز ہجرت کمال دین کا دن ہرگز نہیں، کیونکہ مکے میں بھی ابھی چند اصول دین اور چند فروع دین ہی تو نازل ہوئے تھے، ابھی بہت سارے کلی اور جزئی مسائل باقی تھے جو بعد میں تدریجاً مدینہ منورہ میں نازل ہوئے ہیں۔ نمبر 5، اس سے مدینہ میں داخل ہونا اور حکومت اسلامی کی تشکیل کا دن بھی ہرگز مراد نہیں ہے، کیونکہ مشرکین نہ صرف اپنے عزائم سے باز نہیں آئے تھے بلکہ ہجرت کے تیسرے سال مسلمانوں سے جنگ کرنے کے مدینے پر حملہ کر بیٹھے۔ یوں جنگ خندق رونما ہوئی اور پھر اس کے بعد بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 6، اسی طرح جنگہائے بدر، احد، خندق، یہودی قبائل، بنی قنیقہ، بنی
بنی نذیر، بنی قریظہ، فتح خیبر، امرۃ القضا اور صلح حدیبیہ وغیرہ ہیں۔ اگرچہ تاریخ اسلام میں یہ تمام واقعات بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک ان کا اپنا ایک خاص مقام ہے، مگر یہ کفار کی ناامیدی کا سبب ہرگز نہیں بن رہے ہیں۔ پھر آیات کی کثیر تعداد ان حادثات و واقعات کے بعد نازل ہوئی ہے، جن میں اکمال دین، اتمام نعمہ اور یاس سے کفار کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نمبر 7، یہ فتح مکہ کا دن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکہ ہجرت کے 8ویں سال فتح ہوا۔ اس کے بعد بہت سارے احکام اور آیات نازل ہوئی ہیں، بس فتح مکہ کے موقع پر اسلام مکمل نہیں ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ فتح مکہ سے کفار کلی طور پر نا امید بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کی دلیل یہ کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنے کا عہد و پیمان ہوا تھا، وہ تو صرف اس پر عمل کر رہے تھے، مثلا خواتین کا ننگا ہو کر حج کرنا جیسی جاہلانہ رسومات پر کاربند تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق اگرچہ انہوں نے دین کا اظہار کر دیا تھا، مگر ہنوز مسلمان نہ ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے مجبوراً تسلیم کیا تھا۔ ان کا کفر نہا خانے میں موجود تھا، انہیں جب بھی موقع میسر آتا اسے ظاہر کرتے تھے۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ صرف تسلیم ہوئے تھے، انہوں نے اپنے کفر کو چھپا لیا تھا۔ جب انہیں کوئی اپنا ہم خیال ملتا فوراً اظہار کر دیتے۔ نمبر 8، سورہ بارات کی پہلی آیات اور ان کے اعلان کا دن بھی مراد نہیں ہے۔ اگرچہ سورہ بارات کے اعلان سے مکہ کے مشرکین تمام مشرک اور بت پرست طبقات تحت فشار قرار پائے ہیں، ان پر عرصہ حیات قدرے تنگ ہو گیا اور انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر یہ تمام حالات تو صرف حجاز کے مشرکین کے لیے تھے، جبکہ آیہ کریمہ تمام کفار اور دشمنان اسلام کو محیط ہے۔ یہ آیت بھی مکہ کے مشرکین، یہودیوں، نصرانیوں، ایران اور روم کے بادشاہوں وغیرہ سب کو شامل کرتی ہے۔ دوسرے دین اس دن اپنے کمال کو نہیں پہنچا تھا، کیونکہ ہنوز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا 1 سال باقی تھا، جس میں متعدد احکامات نازل ہوئے ہیں۔ نمبر 9، روز عرفہ یعنی حجۃ الوداع کا روزہ عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن بھی وہ دن نہیں ہے، کیونکہ 10 ہجری کے روز عرفہ کو کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا کہ جس سے کفار نا امیدی کا شکار ہو جائیں اور اپنے دین مکمل ہو جائیں۔ مشرقین نے جو مایوس ہونا تھا وہ فتح مکہ 8 ہجری کو ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے جب سورہ بارات کا اعلان ہوا تو صرف کفار مکہ اس موقع پر یاس و نا امیدی کا شکار ہوئے تھے، جبکہ بقیہ کفار امعز، یہود و نصارہ اور مجوس وغیرہ کے روز عرفہ کو بھی اس امید سے تھے کہ وہ اسلام پر ایک کاری ضرب لگانے میں ضرور کامیاب ہو جاتے۔ ممکن ہے کہ یہاں پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ پیغمبر اکرم کے زیر سایہ حجۃ الوداع کے موقع پر علمی و عملی تعلیم کا خوبصورت امتزاج دیکھنے میں آیا ہے، جو اپنے مقام پر ایک اہم واقعہ ہے، جس کی عملی شکل 10 ہجری روز عرفہ کو انجام پائی۔ یہ چیز تکمیل دین اور کفار کی ناامیدی کا سبب بنی ہے۔ اگرچہ یہ احتمال چند دوسرے احتمالات کی طرح اپنے موادات رکھتا ہے، مگر خود آیت کے آغاز اور ذیل میں تفاوت ہے۔ یہ کھانے والی محرمات کو بیان کر رہی ہے، بلکہ یہ احتمال مغدوش ہے، کیونکہ اولاً ایسا حج صرف حج کے لیے کمال کا موجب تو بن سکتا ہے، مگر یہ کسی طرح سے بھی دین کے کمال کا موجب نہیں بن سکتا، کیونکہ ایک ایسے گھر کا طواف جو کبھی بت کدہ، کبھی میں کدہ، کبھی اس کے ہاتھوں اور کبھی اس کے ہاتھوں اسیر رہا ہو، محض تنہا ایسا نہیں بن سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام کعبے کو ایسے پتھر جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ خداوند کریم سے اولین کو حتیٰ کہ حضرت آدم کو بھی تعلیم دی، اور آخر میں یعنی اب تک سب کو مطلع کیا کہ یہ پتھر نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ بصر و سمیع کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190۔ حج کو جتنے بھی پرشکوہ انداز میں بجا لایا جائے، تنہا کفار کی نا امیدی کا سبب نہیں بن سکتا۔ بس ایک صورت ہے کہ جب ایک واجب الاطاعت امام کے ہمراہ بجا لایا جائے
تو پھر شاید اس کے اندر مطلوبہ اثر پایا جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان پتھروں کے سراغ میں جاؤ اور ان کے گرد طواف کرو، پھر ہماری طرف آؤ اور ہماری ولایت کو قبول کرنے کا اعلان کر کے ہمیں اپنی مدد پہنچاؤ۔ کعبہ کے جسے دشمن چاہے تو ویران کر سکتا ہے، جیسے عبداللہ بن زبیر نے 2 بار کعبہ میں پناہ لی، دونوں بار اس پر سنگ باری ہوئی، دوسری مرتبہ انہی پتھروں کی بارش میں وہ قتل ہو گیا اور کعبہ ویران ہو گیا۔ امام معصومین علیہ السلام کی موجودگی کے بغیر کبھی کعبہ نہ نفع رکھتا ہے نہ ضرر، کیا اس کا طواف پھر کافروں کے لیے ناامیدی کا سبب بن سکتا ہے؟ ثانیاً روز عرفہ کے بعد تقریباً 80 دن زندہ رہے، اس دوران آیات اور احکام نازل ہوتے رہے، پس بروز عرفہ دین اپنے نقطۂ کمال پر نہیں پہنچا تھا۔ نمبر 10، جس دن یہ احکام نازل ہوئے ہیں جو آیہ کریمہ کے صدر میں موجود ہے، چاہے عرفہ میں ہو یا عرفہ کے علاوہ، یہ الیوم کا معنی، مراد اور مصداق نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ آیہ کریمہ اپنے 2 حصوں کلامی اور فقہی سے ارتباط نہیں رکھتی، بلکہ ممکن دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ نازل ہوئی ہو۔ شان نزول بھی تو اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، نیز اس کے ذیل اور صدر کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ مزید برآں اس میں چند فقہی احکام بھی نازل ہوئے ہیں جو اس سے قبل سورہ بقرہ، سورہ انعام اور سورہ نحل میں نازل ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ان کی وہ اہمیت نہیں رہی کہ یہ دین کی تکمیل اور کفار کی ناامیدی کا سبب بن سکے، ورنہ وہ صورتیں بھی تو اس آیے کی مثل قرار پائیں۔ نمبر 11، اور پیغمبر اکرم کا یوم وصال بھی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس روز دین مکمل اور نعمتیں تمام ہوئی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے آخری سفیر کو چاہیے کہ وہ وحی الہی کے ابلاغ اور تلقی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ سورہ تکویر آیہ نمبر 24، اور وہ غیب کے اظہار میں بخیل نہیں ہے، جبکہ حضرت نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہیں خدا کی قسم کوئی چیز ایسی باقی نہیں جو تمہیں بہشت کے نزدیک کرتی ہو اور دوزخ سے دور کرتی ہو اور تمہیں نہ بتا دی گئی ہو اور میں نے تمہیں اس کا حکم نہ دیا ہو، اور کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی جو تمہیں آتش جہنم سے نزدیک اور بہشت سے دور کرتی ہو اور میں نے تمہیں اس سے منع نہ کیا ہو۔ لیکن اس دن دشمن لالچ کا شکار ہو گئے اور ان کے عزائم سے سنجیدہ قسم کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دن یقیناً آپ کی حیات مقدس کے باقی دنوں کی یادگار تھا۔ نتیجتاً کوئی بھی حادثہ یا واقعہ یوم کا مصداق نہیں بن سکتے، کیونکہ ان میں سے کسی کے اندر بھی 6 مذکورہ صفات نہیں پائی جاتی رہی ہیں، بلکہ ان میں سے تو کسی کے اندر 5 صفات بھی نہیں پائی جا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 تک پائی جانی چاہیے۔ اگر ہم آیت کی خبر کی اس طرف توجہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا دن تاریخ اسلام میں یقیناً گہرے نقوش چھوڑتا ہے، اس لحاظ سے ضروری ہے کہ وسیع پیمانے پر مزید تحقیق کر کے اس کا مصداق تلاش کیا جائے۔ صحیح